ہم آپ کو بتا دیتے اب یہ جانوروں کی جو خریداری کا سلسلہ ہے وہ کافی تیز ہو گیا ہے کیونکہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. اب 7 جون کو بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ سائم نے بتایا ہفتے کو عید ہے. اب چاہے کراچی ہو، پشاور ہو، لاہور ہو، بھاؤ تاؤ چل رہے ہیں. اب بھاؤ تاؤ میں کون ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو بھی لے جایا جاتا ہے. یہ بھی بڑا ایک کام ہوتا ہے. جس طرح جب آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں مکینک کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو جانوروں کا بھی ایک مکینک ہوتا ہے. خاندان میں کوئی ایک ایسا فرد ہوتا ہے جس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 2 دانت والا ہے، یہ 4 دانت والا ہے. اچھا وہ پھر جا کے نا پوری منڈی میں جانوروں کا منہ کھول کھول کے چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے چوگا کون سا ہے. دوندا میں تو لاسٹ ٹائم لاہور میں گیا تھا. اچھا ہمارے وہاں پر دوندا، چوگا، چھگا ہوتا ہے. آپ لوگ یہاں پر مطلب کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ 2 دانہ، 4 دانہ، 6 دانہ ایسا ہوتا ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. چلیں ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے الماس خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کراچی سے افضل پرویز ہمارے ساتھ ہیں اور عدنان طارق ہمارے ساتھ پشاور سے ہیں. تو یہ تینوں وہ شہر ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی جو ہے مویشی منڈی لگتی ہے. سب سے پہلے کہاں کا رخ کریں؟ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں لاہور کی طرف. الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. الماس سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کون سی منڈی میں موجود ہیں، کیا ریٹ چل رہے ہیں اور خریداروں کا رش دیکھ رہے ہیں یا پھر نہیں؟ بالکل سائم، آپ نے تو اپنے شہر میں سب سے پہلے یہ آپ نے وہ کام کر دیا، اپنے ہی شہر میں سب سے پہلے آپ تینوں میں سے لے لیا. بڑی اچھی بات ہے، مجھے بھی خوشی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لاہور میں بالکل صدف آپ ہنستی رہی ہیں، ایسے ہی اچھی لگتی ہیں. لاہور میں گرمی بہت ہے، آپ دونوں کو معلوم ہے کہ لاہور میں گرمی بہت ہے. اور جب لاہور میں جب بہت زیادہ گرمی ہوگی تو خریدار بھی کم ہوگا اور جو جانور ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. جانوروں کے مالک جو پریشان ہیں، بیوپاری جو دوسرے شہروں سے یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے جانوروں کو تندرست رکھنے کے لیے انہیں گڑ اور شکر کا وہ پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں تاکہ انہیں گرمی تھوڑی سی کم ہو. اب آپ نے جو بات کی اس کی مہنگائی میں یقیناً صدف بہت زیادہ مہنگائی ہے. پچھلے سالوں سے تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. روٹین میں ہم سنا کرتے تھے پچھلے کئی سالوں میں 10 سے 15% مہنگائی ہو گئی تو وہ پھر بھی اس کے جو خریدار ہوتا تھا اس کے پہنچ میں ہوتا تھا جانور. تو الماس اب تو عید بہت قریب ہے تو اب تو رش بڑھ جانا چاہیے، گاہک بھی آ جانے چاہیے. تو یہ بھاؤ تاؤ کا سلسلہ یہ کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں شروع ہوا ہے؟ صدف بھاؤ تاؤ جو ہوگا وہ جب تھوڑی سی گرمی شام کے اوقات میں کم ہوتی ہے تو اس وقت بہت زیادہ گاہک آتا ہے. ویسے بھی ورکنگ ڈے ہے آج، گزشتہ روز کی طرح یہ یوم تکبیر نہیں ہے، سب پورے پاکستان کو چھٹی نہیں ہے، ورکنگ ڈے ہے. اور ورکنگ ڈے میں لوگ اپنے دفاتر میں یقیناً ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھاؤ تاؤ جو ہوگا وہ شام کے اوقات میں ہوگا. جو جانوروں کو شدید گرمی ہوتی ہے اس کو بھی وہ گڑ شکر والا شربت پلاتے ہیں تاکہ وہ بہت تو الماس آپ ہیں بہت زیادہ گرمی کے اثرات سے کم ہو. اور اس منڈی میں جاذب نظر کون سا جانور ہے؟ ذرا ہمیں اس سے بھی ملوا دیں، کیا نام ہے اس کا، ذرا دکھا دیں، ملوا دیں. سائم لاہور میں ویسے تو 5-6 بڑی منڈیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری عارضی منڈیاں ہیں. یہ ہماری لاہور میں صافی کالونی اس کے بالکل قریب ہے، یہ بھی پورا سال لگی رہتی، لیکن وہ شاہپور کانجرا اور دوسری منڈیوں کی طرح بہت بڑی منڈی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جانور بہت بڑی تعداد میں ہیں. اور دوسرا سائم آپ نے کیا سوال پوچھا؟ میں نے کہا کسی اچھے خوبصورت بھاری جانور سے ملوا دیں جو اس وقت منڈی کی اٹینشن. ہاں بالکل آپ بتا رہے تھے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ببلو اور شبلو اس طرح کے نام رکھے ہوتے ہیں اور بیوپاری کہتا ہے کہ ہم نے انہیں پورا سال بادام اور گڑ شکر پلا کے ان کا وزن بڑھایا. لیکن وہ مجھے نہیں پتا کہ بادام تو آج کل انسان کو نہیں ملتے تو جانور کو کیسے مل سکتے ہیں. لیکن بالکل ہم ذرا اور بھی ہمارے کراچی سے نمائندے موجود ہیں، عدنان طارق بھی موجود ہے. ذرا پہلے کراچی چلتے ہیں، وہاں سے صورتحال جاتے ہیں. تو پرویز ذرا ہمیں بتائیے گا افضل کہ یہاں پر کراچی میں کیا بھاؤ تاؤ شروع ہو گئے، اب رش بڑھ گیا ہے گاہکوں کا کیونکہ عید تو قریب ہے؟ افضل صحیح فریم سیٹ کر کے خوبصورت جانور کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. جی بالکل صدف، سائم جس جانور کے آگے میں کھڑا ہوں وہ جانور جو ہے
عمران ٹائگر اس کا نام ہے، اور اس کی قیمتیں بھی جو ہے سن کر یہاں کے شہری پریشان نظر آتے ہیں. 16 لاکھ روپے اس کی قیمت لگائی گئی ہے، لیکن شہری جب سنتے ہیں تو وہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ کراچی جو ہے سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا. تو یہاں شہریوں کی جو خریداری ہے وہ بھی ایک عجیب طریقے سے ہوتی ہے. کراچی شہریوں کا ہمیشہ جو ہے اصول رہا ہے، عید کی شاپنگ ہو تو وہ رات کو کرتے ہیں، اور جب جانوروں کی شاپنگ ہو تو وہ بھی رات کو ترجیح دیتے ہیں. دن بھر جو ہے منڈیوں میں جو ہے سناٹا رہتا ہے، لیکن جہاں جیسے ہی 6 بجتے ہیں تو شہریوں کی بڑی تعداد جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیوں کا رخ کرتی ہے. کوئی بھاؤ تاؤ میں مصروف نظر آتا ہے تو کوئی نوجوان ٹولیوں کی شکل میں ونڈو شاپنگ کرتا ہمیں نظر آتا ہے. مختلف جو ہے جانوروں کی قیمتیں پوچھتا ہے، مسکراتا ہے، سیلفیاں لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. تاہم دیکھا جائے تو یہاں اس وقت جو کراچی کی جو بڑی مویشی منڈی ہے، یہاں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں قربانی کے جانوروں کی. شدید گرمی میں تو لوگ اس لیے رخ نہیں کرتے، گرمی سے نڈال ہوتے ہیں. جب وہ ریٹ پوچھتے ہیں تو گش کھا لیتے ہیں شہری. لیکن دیکھا جائے تو ہر شہری کی یہی خواہش ہے کہ اچھا خوبصورت معیاری جانور مناسب قیمت پہ ان کو مل جائے. اسی جو ہے جد و جہد میں کراچی کے شہری رات کو 8 سے 9 بجے کے درمیان اپنے گھروں سے رخ کرتے ہیں مویشی منڈی کا، اور مویشی منڈی رات بھر جگمگاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے دن کا منظر ہے. ابھی میں جس طرح موجود ہوں کہ ناردرن بائی پاس پہ مشہور جو ہے سب سے بڑی منڈی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سناٹا ہے. جہاں کے وپاری انتظار کر رہے ہیں کہ خریدار آئیں اور ان سے بھاؤ. اچھا افضل، یہ بتائیے گا کہ زیادہ سے زیادہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50 لاکھ کا بھی جانور ہے، 60 لاکھ کا بھی جانور ہے. کم سے کم کیا رینج ہے جانور کی؟ ایک عام مڈل کلاس فیملی سے اگر کوئی لڑکا آتا ہے یا کوئی صاحب آتے ہیں خریدنے کے لیے، کوئی فیملی آتی ہے، کم سے کم کس ریٹ میں جانور اس کو مل جائے گا؟ سائم اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال جو جانور کی قیمت 1.5 لاکھ تھی، آج اس جانور کو 2.5 لاکھ روپے بتاتے ہیں اور 1,90,000 میں چھوڑ دیتے ہیں، جس کا وزن 1.5 من ہوتا ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت 3 من کے جانور کی قیمت تقریباً 4-4.5 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے اور 3.5 لاکھ میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر بھاری برگم مویشی کی بات کریں جو قربانی کا جانور ہوتا ہے تو اس کی قیمت 20 لاکھ سے شروع ہوتی ہے، کہیں جا کر 12 سے 13 لاکھ میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اس طرح پھر کہیں جا کر اس کو خریدا جاتا ہے. بھاؤ تاؤ تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم قیمت میں شہری جو ہے اپنا مویشی لے سکیں اور قربانی کا جانور جلدی خرید کر اپنے گھر کا رخ کریں، کیونکہ بچے انتظار کرتے ہیں، فیملی انتظار کر رہی ہوتی ہے. لیکن کراچی کے شہری ہمیشہ رات کو نکلتے ہیں اور صبح کی جانب اپنا جانور خرید کر اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں. کام پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر یہاں پہ ٹریفک کے مسائل بہت ہیں، گھر آتے آتے انہیں 6-7 بج جاتے ہیں. اب عدنان کافی دیر سے ہمارا ویٹ کر رہا ہے، عدنان کا رخ کر لیتے ہیں پشاور سے وہاں سے جانتے ہیں. عدنان آپ بتائیں، آپ صبح سویرے کیا خریدار آئے ہیں؟ یہاں بھی یہ سلسلہ ہے کہ رات گئے ہی رش بڑھتا ہے یہاں پر؟ جی بالکل، میں پشاور کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں اس وقت موجود ہوں. عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے کے ساتھ ہی جو ہے حجہ کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی پشاور کی منڈیوں میں جو ہے شہریوں کا رش جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. پشاور کی مجموعی طور پر 6 سے 7 بڑی منڈیاں جو ہے، جس میں پشاور متنی منڈی، بڑے بیر منڈی، ورسک روڈ کی منڈی، مترا کی منڈی، دوزئی کی منڈی اور ریگی کی منڈی کے ساتھ سے پشاور رنگ روڈ کی یہ سب سے بڑی مرکزی منڈی ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں. پیچھے جانور آپ دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت جانور مویشی جو ہے قربانی کے جانور نظر آ رہے ہیں، لیکن گرمی کی شدت کے اضافے کی وجہ سے دن کے وقت 12-1-2 بجے تک اتنا رش نہیں ہوتا. گاہک جو ہے وہ 2 بجے کے بعد آتا ہے اور رات 3-4 بجے تک ان منڈیوں میں جو ہے جانوروں کی منڈیوں میں رش جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، خاص کر کالا منڈی میں، پشاور کی اس رنگ روڈ کی منڈی میں. قیمتوں کی بات کی جائے تو گزشتہ سال کی بنسبت اس سال قیمتوں میں دگنا نہیں تگنا اضافہ نظر آ رہا ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک والا بیل جو ہے 2 دانتا جو ہے اس کی قیمت تقریباً 10 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ جو ہے یہ سفید والا جو ہے یہ 13 لاکھ روپے بتائے جاتے ہیں. سامنے یہ براؤن والا جو ہے یہ 18 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ جو ہے بیپاری جو ہے کر رہا ہے. اسی طرح یہ بلیک جو چھوٹا سے 2 دانتا ہے اس کی قیمت 10 لاکھ سے بڑی ہے. تو پشاور کی مویشی منڈی میں 2 دانتا جانور بیل جو ہے جو صحت مند زیادہ ہے اور نظر آ رہا ہے تو وہ 8 سے 10 لاکھ تک زیادہ ہی اس کی قیمتیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہے. اسی طرح شہریوں کی کوشش ہے کہ وہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ تک چھوٹا جانور جو ہے گائیں جو ہے بیل جو ہے وہ لے لیں، لیکن قیمتیں جو ہے جو بآسانی پچھلے سال 1,60,000 میں مل جاتا تھا جانور، اس سال وہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے بیپاری اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کر
کر رہا ہے. جوڑ توڑ کر کے 30-40 ہزار میں کمی کر کے جو ہے وہ 240 تک پہنچ جاتے ہیں, 220 تک پہنچ جاتے ہیں. قیمتیں بہت زیادہ ہیں, جانور بھی بہت زیادہ ہیں, اور خریداروں کی کوشش ہے کہ سنت ابراہیمیہ ادا کرنے کے لیے. لگتا ہے تو اس بار ایسا ہے. کیا رجحان دیکھ رہے ہیں؟ بڑے جانور لوگ خریدنے آ رہے ہیں یا خریدار جو ہیں وہ موسٹلی بکروں میں اور دمبوں میں اور چھتروں میں انٹرسٹڈ, چھوٹے جانور میں انٹرسٹڈ ہیں؟ جی بالکل, جو عید قریب آ رہی ہے دونوں طرف رش دیکھنے میں آ رہا ہے. بڑے جانور کی جانب جو ہے وہاں بھی شہریوں کا زیادہ رش ہے. بچے جو ہے وہ بڑے جانور کو زیادہ پسند کرتے ہیں, والدین کو لے کے منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں, اور چھوٹے جانور بکرا دمبا جو ہے اس پر بھی بہت زیادہ رش ہے. لیکن یہ مہنگائی کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ شہری سنت ابراہیمیہ ادا کرنے کے لیے جانور میں حصہ ڈالنے کی طرف جو ہے وہ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں, کیونکہ 2-3 کزن دوست وغیرہ رشتہ دار مل کر قربانی کی طرف اس بار مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ 2.5 لاکھ والا جانور ملنا جو ہے وہ تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے 1,60,000 کا جانور 2.5 لاکھ 3 لاکھ تک اس کی قیمت جا رہی ہے. تو قیمتیں جو ہے جو عید قریب آ رہی ہے بہت زیادہ جو ہے بڑھ رہی ہے. بات کی آپ نے ببلو اور شیرو کی, تو ببلو شیرو پشاور میں بھی ہے, لیکن یہ نام جو ان کے بچپن سے رکھے جاتے ہیں, کیونکہ جب یہ جنوبی اضلاع سے پشاور لائے جاتے ہیں اور جن کے گھروں میں وپاریوں کے گھروں میں جانور جو ہے پلتے ہیں تو بچپن سے ان کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے, تو وہیں سے پڑنے والا نام جو ہے پشاور کی منڈیوں تک پہنچ جاتا ہے. تو جو نام آگے آتا جاتا ہے قیمت بڑھتی جاتی ہے. 40 لاکھ 45 لاکھ اور 60 لاکھ کے شیرو جو ہے وہ بھی پشاور کی منڈیوں میں موجود ہے, ببلو بھی موجود ہے, اور یہاں پر مختلف جانور جو ہے خوبصورت جانور جو ہے وہ موجود ہے. لیکن گاہک جو ہیں وہ ہیں لیکن خریدار نہیں ہے. قیمتیں جو ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. پشاور سے عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود تھے, افضل پرویز کراچی سے, اور لاہور سے الماس ہمارے ساتھ موجود تھے. اب یہ ہے کہ رش جو ہے وہ ایک تو رات میں ہوگا, دوسرے ابھی اور تھوڑے سے دن قریب آ جائیں گے تو پھر رش بڑھنا شروع ہو جائے گا. لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا, اور یہاں پر بڑی ایشیا کی مویشی منڈی لگتی ہے. تو یہ ڈرون فوٹیجز ہیں, آپ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہاں پر کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے, کوئی میلہ لگا ہوا ہے, کوئی بڑا کوئی شہر یہاں پر آباد ہوا ہے. یہ مویشی منڈی ہے, اور جو ایسے ہی نہیں کہتے کہ ایشیا کی بڑی مویشی منڈی یہاں پر لگتی ہے. اور اگر آپ یہاں پہ تحد نگاہ دیکھیں, لائٹس کا انتظام دیکھیں, اور بڑے زبردست ہمیں مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ رات کا ٹائم ہے, تو مطلب کراچی والے اپنی نائٹ لائف جو ہے وہ منڈیوں میں گزار رہے ہیں, اور یہ انٹرٹینمنٹ ہے. یہی انٹرٹینمنٹ ہے کراچی والوں کی. یہاں پر آپ دیکھیں گے تو بچے, لڑکے, بڑے بزرگ سب آپ کو یہاں پر آپ کو بڑی بڑی پرسنالٹیز, سیلیبریٹیز, اسپورٹس پرسنالٹیز بھی یہاں پر آپ کو ملیں گی, اور وہ باقاعدہ طور پہ یہاں پر آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں. سوچیں آپ ایک کونے سے شروع کریں اور دوسرے کونے تک آپ جائیں تو آپ کو صبح تو ہو ہی جائے گی. ہاں بالکل لازمی. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کتنا بڑا رقبے کے اوپر محیط ہے یہ منڈی, اور یہ تو میں کہتا ہوں انجوائمنٹ ہے بھائی نوجوانوں کے لیے. پوری رات یہاں پر گزارتے ہیں, اور اس کے بعد پھر صبح کے ٹائم خریداری کرتے ہیں. عید تک تو یہی سلسلہ رہے گا. پچھلی عید پر ہمارے پاس سرفراز آئے تھے, وہ یہ بتا رہے تھے, ہمارے جو کرکٹر ہیں سرفراز, وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کو بڑا شوق ہے جانور خریدنے کا, اور پھر وہ جاتے ہیں منڈی, اور وہ اسی منڈی کا بتا رہے تھے غالباً کہ وہ اس منڈی میں جاتے ہیں اور رات کے 12-1 بجے پہنچتے ہیں, پھر پوری رات جو ہے وہ منڈی میں گزرتی ہے, اور پھر دن کو کہیں 7-8 بجے 5 بجے 6 بجے جا کے کوئی ڈیل فائنلائز ہوتی ہے. تو یہ ایک کلچر ہے. ایک اور چیز یہاں پر بڑی عید قربان کے نزدیک دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ جو اب جس طرح وہ بتا رہے تھے ہمیں عدنان بھی, کہ لڑکے کزنز فرینڈز آپس میں وہ حصہ ڈال کے جاتے ہیں, منڈی کا رخ کرتے ہیں پھر جانور خریدنے کے لیے. یہ جو جذبہ ہے نا نوجوانوں کا, اس کو تو بھائی میں کہتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں, کہ اپنے بھی پاکٹ منی میں سے جتنا تھوڑا بہت کما رہے ہیں اس میں سے 10-10 15-15 20-20 ہزار جمع کر کے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے نا کچھ لوگ, تو پھر وہ حصہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ بھی یہاں پر کافی. لیکن بھائی اصل بندہ وہ ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے جو جا کر اچھے سے بھاؤ تاؤ کرا دے. 15 لاکھ کا جانور آپ کو 1.5 سے 3 لاکھ میں اگر وہ دلوا دے تو بس سمجھے کہ وہ کام کا بندہ ہے. اس کو پکڑ لیں آپ کہیں بھی ہے, خاندان میں اگر آپ سے اسے بات چیت نہیں ہے تو اسے منائیں, راضی کریں, میسج کریں, کچھ بھی کریں, گھر چلے جائیں. چلیں واپس آ جائیں. چلیں جی, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اور ہم منڈی میں ہی گم ہو گئے تھے, اور لیکن کیا کریں بھائی, اب جذبہ ہی ایسا ہے اور شوق ہی ایسا ہے کہ بس پھر ہم